الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین با تمکین، ناظرین محترم، سامعین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے یہاں کیمرہ مین وغیرہ سب روزی ہوتے ہیں اور میں ان کو پکار نہیں سکتا، چونکہ ظاہر ہے ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ افراد بیٹھے ہوتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، لیکن ایک مجمع یہ بھی ہے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں اور جو کنٹرول روم میں اس کو سن رہے ہیں۔ اور ناظرین محترم، عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم، اور جناب شہریار طارق صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ کل گفتگو ہم نے اس منزل پر ختم کی تھی کہ حق کی فتح کربلا، دروس کربلا، اور دروس کربلا میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہ پابندیاں کیا ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا نے آپ کو ایک عقیدہ، یعنی کربلا تو خود ایک عقیدہ ہے، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ لوگ کہیں گے یہ کون سا عقیدہ لے آئے، کربلا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ تو ایمان ہے۔ تو کربلا میں ایمان ہی تو تھا، کربلا میں ایمان ہی تو تھا، کربلا میں الف کے ساتھ ایمان بھی تھا اور الف کے بغیر مان بھی تھا، یعنی الف اور یہ ہٹا دے تو مان بھی تھا وہاں پر۔ وہاں مان تھا رسول اللہ کو اپنے نواسے پر، اور ایمان تھا امام حسین کا کربلا میں۔ اس ایمان کہ عقیدے نے ہم سب کو بچا لیا۔ قلندر میل تقریر ندارت، باجز این نقطہ اسیری ندارت، از ان کشتے حاصل خراب نیست، عذاب خون شبیری ندارت۔ تو خون شبیری ضائع نہیں ہوا ہے، خون شبیری نے بتایا ہے کہ پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ تم نے مضبوطی سے ایمان پر قائم رہنا ہے، چاہے تم پر فوجی پابندی کیوں نہ لگ جائے۔ یہ میں اپنی پاکستانی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، چاہے تم پر کوئی فوجی پابندی کیوں نہ لگا دے، اقتصادی پابندی کیوں نہ لگا دے، تمہارے قرضے کیوں نہ روک لے، تمہارے قرضے کیوں نہ روک لے، اکنامیکل پابندیاں کیوں نہ لگ جائے، اگر عقیدے کا معاملہ ہے تو مت گھبرانا، ڈٹ جانا، چھوڑ دینا، اسرائیل کو تسلیم مت کرنا، اسرائیل کو تسلیم مت کرنا، بالکل نہ تسلیم کرنا، چاہے تم پر طرح طرح کی پابندیاں کیوں نہ لگا دی جائیں، کیونکہ تمہیں یہ ملک دیا ہے محمد علی جناح نے، اور محمد علی جناح نے کہا تھا اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نہیں کہہ رہے تھے، وہ محمد علی کہہ رہے تھے۔ اسی لیے اگر آپ پر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں، آپ پر معاشی پابندیاں لگ جائیں، آپ پر جمہوری پابندیاں لگ جائیں، آپ کا معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے، آپ حق سے پیچھے مت ہٹیے گا، اور حق یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم مت کیجیے گا۔ جس طرح امام علی مقام نے یزید کو تسلیم دی، یزید اس وقت کا اسرائیل تھا، یزید اس وقت کا اسرائیل تھا جس نے دین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس طرح فلسطینیوں پر ناجائز قبضہ کیا اسرائیل نے، فلسطینیوں پر، ان کی حکومت پر، ان کی زمین پر، غزہ کی پٹی پر اس کا ناجائز قبضہ ہے، اس نے ناجائز دیواریں تعمیر کی ہیں۔ گرا دو ان دیواروں کو اپنی اس للکار سے کہ ہم کسی صورت میں تمہیں قبول نہیں کرتے، ان پابندیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مدد کو نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مدد کو نہ آئے، لیکن آپ کو ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مدد کے لیے وہی کافی ہے جس نے اپنے حبیب کی مدد کی ہمیشہ، اور وہ آپ کا پروردگار ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا پالنہار ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کی مدد وہ کرے گا۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے جانے والوں کی پابندی لگ جائے، کوئی آپ سے ملنے بھی نہ آئے، کوفے سے لوگ نہیں آ سکتے تھے ملنے کے لیے، سوائے حبیب ابن مظاہر کی کون نکل سکا، نہیں آ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کہ نہر سے پانی لینے پر پابندی ہو، آپ کا پانی بند کر دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کی تجارت، آپ کے ایکسپورٹس
یہ سب بند کر دی جائیں. لیکن ان سب پابندیوں کے ہوتے ہوئے جب کربلا والے بچوں کے ساتھ جو کہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے اپنے ہدف سے پیچھے نہ ہٹے, تو تم جو کہ ایک حکومت ہو, ایک طاقت ہو, ایک ریاست ہو, تم بھی اپنے ہدف سے کبھی پیچھے مت ہٹنا. تم مت بہہ جانا, تم مت بہہ جانا زمانے کے اصولوں کے ساتھ, تم نے کھڑا رہنا ہے رسولوں کے ساتھ. تم مت بہہ جانا زمانے کے اصولوں کے ساتھ, تم نے کھڑا رہنا ہے اللہ کے رسولوں کے ساتھ. اللہ کے رسولوں کا ایک ہی کردار ہے اور ایک ہی ان کا پیغام ہے, وہ یہ کہ حق کے سامنے باطل چاہے جتنا ہی سر اٹھا لے اس کو ایک نہ ایک دن ذلیل اور رسوا ہونا ہے, کیونکہ فتح حق کی ہوتی ہے, حق آنے کے لیے اور باطل مٹ جانے کے لیے. لہٰذا مجھے یہ فخر ہے کربلا والوں پر کہ جنہوں نے مجھے درس دیا کہ پابندیاں ہوتے ہوئے بھی پینے پر پابندی پانی, کھانے پر پابندی کھانا, مذاکرات کے لیے آ رہا ہے ہمارے ساتھ جو کہ صرف اور صرف بھڑکانے کے لیے آ رہا ہے, جو کہ صرف اور صرف وقت ضائع کرنے کے لیے آ رہا ہے. امام علی مقام جانتے ہیں, لیکن ان کو اپنے والد سے اتنی محبت ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے. کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کی بنیاد پر انہوں نے گوارا کر لیا تھا کہ پسرے سعد آ کر بات کر لے, ورنہ سعد بن ابی وقاص جنت کی راہداریوں سے دیکھ رہے تھے کہ میری کیا اولاد نکلی ہے. میں جن بچوں کو اپنی گود میں اٹھایا کرتا تھا ان بچوں کو قتل کرنے کے لیے رے کی حکومت کی لالچ. رے آپ کو پتہ ہے رے کی حکومت کیا تھی؟ معلوم ہے آپ کو؟ رے ایران کے دارالحکومت تہران کا نام ہے. اس کا لالچ دیا تھا یزید نے امر سعد کو کہ تجھے رے کی حکومت مل جائے گی, تو جا کے امام حسین کو قتل کر دے. اس نے پس و پیش سے کام لیا تو پھر شمر کو بھیجا گیا. تاریخ لوگوں نے پڑھی نہیں ہے, کیونکہ یا تو تاریخ ایک فرقے نے لکھوا دی یا تاریخ کسی اور نے لکھوا دی. اصل تاریخ تو کسی نے پڑھی نہیں ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام علی مقام جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے. امام علی مقام تو اس پوری امت کو جنگ سے بچانے کے لیے گئے تھے. امام علی مقام تو اس پوری امت کو عذاب سے بچانے کے لیے گئے تھے کہ امام حسین کا قتل کرنے جا رہے ہو, کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ جملہ سمجھے, امام حسین کا قتل کرنے جا رہے ہو, کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کس کی گردن کاٹنے جا رہے ہو؟ کہیں دیکھ لو گردن کے دائیں طرف بائیں طرف, گردن کی پشت پر, گردن کے آگے لب مصطفیٰ کے نشان موجود ہیں. تم کیا رسول کے لبوں کو کاٹنے جا رہے ہو؟ تم کیا فاطمۃ الزہرا کے لبوں کو کاٹنے جا رہے ہو؟ تم کیا علی کے بوسوں پر ڈاکہ مارنے کے لیے جا رہے ہو؟ تم کس کی گردن اڑانے جا رہے ہو؟ لیکن سمجھنے والے نہیں سمجھے. شیطان کی سمجھ میں بات آئی کب ہے؟ جس کے پاس اکڑ ہوتی ہے اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے. جس کی اکڑ ہوتی ہے اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے. اور پکڑ ہوئی 6 ماہ کے اندر اندر پکڑ ہوئی. 6 ماہ کے اندر اندر جنگل میں ایک طوائف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کتے کی طرح مارا گیا یزید. اور جس تخت سے قتل حسین کی مہک آ رہی تھی, میں بو لفظ استعمال نہیں کرتا, میں لہو امام حسین کے لہو کے لیے بو کا لفظ استعمال نہیں کرتا, کہ قتل حسین کی بو آ رہی تھی. قتل حسین کی مہک تھی, اس لہو کے اندر بھی مہک تھی. اس تخت پر, جس تخت پر بیٹھ کر یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا, اس تخت کو قبول کرنے سے یزید کے بیٹے نے انکار کر دیا. اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی؟ وہ اس کے بعد امارت میں نہیں آیا, وہ بادشاہ نہیں بنا. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے ہدف سے پیچھے نہ ہٹنا, پابندیوں کے باوجود مقابلہ کرتے رہنا, لڑتے رہنا آخری وقت تک. آپ کے سامنے ہزاروں کا لشکر ہے, اور لشکر ہے سارا شامی, کوفی کم تھے, شامی زیادہ تھے. اور شامی وہ تھے جو جانتے ہی نہیں تھے کہ کہاں ہیں. وہ پوچھتے تھے کون ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے بتایا یہ حضرت علی کے بیٹے. کہنے کون حضرت علی؟ کہہ رہے وہ جو نماز میں شہید ہوئے. اچھا کہ علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ جن کو یہ تک نہ پتا ہو کہ نماز جسے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہو, نماز جسے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہو, اس کا نام علی ہے.
نماز جسے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہو اس کا نام علی ہے، یہ پوچھ رہے علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ جس کی نماز کے لیے اللہ کا رسول سورج کو پلٹانے کا حکم دے، یہ پوچھ رہے کہ علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ اور اس کے بعد بچوں کو قتل کر دیا، لیکن یہ اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، یہ پابندیوں سے نہیں گھبرائے تھے۔ انہوں نے کہا لگا دو پابندی۔ کتنی پابندیاں لگاؤ گے؟ پانی پہ لگاؤ گے؟ لگا دو۔ کھانے پہ لگاؤ گے؟ لگا دو۔ بولنے پہ لگاؤ گے؟ لگا دو۔ واز کرنے پہ لگاؤ گے؟ لگا دو۔ مکالمے پہ لگاؤ گے؟ لگا دو۔ مذاکرات پہ لگاؤ گے؟ لگا دو۔ تلاوت پہ تو نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم قرآن دیکھ کر نہیں پڑھتے، ہم قرآن یہاں سے پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن موجود ہے، ہمارے خیموں سے مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں آ رہی ہیں، ہمارا بچہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے شب عاشور۔ تم کس چیز پر پابندی لگاؤ؟ ہم پابندیوں سے نہیں گھبراتے، کیونکہ پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، صرف حق اور سچ کی راہ پر چلتے رہنا چاہیے۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرض کر رہا تھا کہ پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا علیہ السلام نے، یا آپ جو بھی لاحقہ لگا لیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ان شخصیات کو ایک حوالے سے جانتا ہوں، اور وہ حوالہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آپ جو بھی لاحقہ لگانا چاہیں لگا لیں، سابقہ آپ ختم نہیں کر سکتے، اور سابقہ یہ ہے کہ نواز رسول ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری تحریک کو، جہاں یہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ پابندیوں سے نہیں گھبرائے، انہوں نے اپنی پوری تحریک کو، کربلا جو کہ ایک تحریک ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک موومنٹ ہے، اور یہ موومنٹ آج بھی جاری ہے، تو امام علی مقام نے اپنی اس پوری تحریک کو ایک نظام کے تحت چلایا۔ کیا؟ ایک سسٹم کے تحت۔ نظام کہتے ہیں سسٹم کو، ایک سسٹم کے تحت چلایا۔ سسٹم میں کیا کیا تھا؟ بیعت سے انکار، پہلا سسٹم کا حصہ بیعت سے انکار، جھوٹے کی بیعت نہیں کرنی، نبی کے حلال کو حرام قرار دینے والے کی بیعت نہیں کرنی، نبی کے حرام کو حلال قرار دینے والے کی بیعت نہیں کرنی، بندروں سے کھیلنے والے کی بیعت نہیں کرنی، بندروں کو تخت پر بٹھانے والے کے ساتھ بیعت نہیں کرنی، زانی کے ساتھ بیعت نہیں کرنی، شرابی کی بیعت نہیں کرنی، ظلم و ستم کرنے والے کی بیعت نہیں کرنی، مدینے کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک نظام ہے، مدینے کو چھوڑ دینا، کیونکہ مدینہ امام علی مقام کی نگاہ میں اتنا مقدس و متبرک اور محترم ہے، اس مدینے میں اگر نواز رسول کا خون بہہ جاتا تو مدینہ بہہ جاتا۔ یہ میرا جملہ لکھ لیں آپ، مدینہ بہہ جاتا، کیونکہ مدینے میں اس کے بعد واقعہ حرہ ہوا، اور واقعہ حرہ میں صحابیات کی معاذ اللہ اجتماعی عصمت دری کی گئی، 3 دن تک وہاں پر نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما تھے وہاں گھوڑے باندھ دیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں انہوں نے گھوڑے باندھے تھے، انہوں نے اپنی ماں کا خیال نہیں کیا، یہ تو اپنی ماں کے نہیں ہوئے تو امام علی مقام کے کیا ہوتے؟ یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہوئے۔ یہ کس بات کی اپنے آپ کو حضرت عائشہ کی طرف بات کرنے والا کہتے ہیں؟ ان کا کیا تعلق حضرت عائشہ کی طرف؟ انہوں نے حجرے میں گھوڑے باندھے حضرت عائشہ کے، اس حجرے میں جہاں حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، اس حجرے میں جہاں رسول اللہ آرام فرماتے تھے، تم نے اس حجرے میں گھوڑے باندھے، لیدیں وہاں پر گھوڑوں نے کیے، اور تم نے وہاں پر اذان نہیں ہونے دیے۔ واقعہ حرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ یزید تمہارے جرائم اتنے زیادہ ہیں، تمہارے لیے جہنمی لکھا جا چکا ہے، اس لیے تم پر پوری کائنات لعنت بھیجتی ہے، تم ہو لعنت کے مستحق، تم پر لعنت ہی بھیجی جائے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینے کو اگر نہ چھوڑتے تو مدینہ بہہ جاتا، کیونکہ لہو خون حسینی کو
خون حسینی مدینے کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس لیے آپ نے مدینہ چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد کچھ مہینے آپ مکے میں رہے۔ مکے میں رہ کر بھی آپ نے ایک نظام کے تحت لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یزید کی حکومت باطل حکومت ہے، یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے غداری، یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے غداری۔ میں تو سب کی بات کروں گا، سارے خلفائے راشدین کی، سارے خلفائے راشدین اگر حیات ہوتے یزید کو قتل کروا دیتے۔ اگر حضرت عمر کے دور میں یزید ہوتا اور ان کو پتہ چلتا کہ وہ حسین کو قتل کرنے گیا ہے، خدا کی قسم اس جان کی کہ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عامر لیاقت حسین کی جان ہے، مجھے چشم تصور میں نظر آتا ہے کہ فاروق اعظم کی تلوار ہوتی اور یزید کی گردن ہوتی۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم، اللہ، کیونکہ وہ ان بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان کے تو گھر کی حفاظت یہ بچے کر رہے تھے۔ حضرت عثمان چھوڑ دیتے، پھر مولا علی کی تو بات ہی دوسری، ان کے تو بچے ہیں۔ اور ابو بکر تو کہہ رہے کیا خوبصورت سواری ہے، میرے دل میں آئی تھی بات، کیا خوبصورت سواری ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو ابو بکر عمر کے کردار ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ چھوڑ دیتے تو یہ مت سمجھیے کہ خلفائے راشدین کا اگر دور ہوتا تو یزید کامیاب ہو جاتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ مکے میں رہ کر امام علی مقام نے کچھ دن رکنے کے بعد کچھ شخصیتوں کو خطوط لکھی، یہ بہت کم لوگوں کو بات معلوم ہے، اور ان کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ ان کو کوئی اپنی حکومت کوئی وہ اپنی حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو کوفے والوں نے خود خط لکھ کر بلایا تھا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تحریک میں شامل کرنے کے لیے ایک موومنٹ تھی یزیدیت کے خلاف۔ اس موومنٹ کا نام تھا حسینیت موومنٹ اگینسٹ یزیدیت موومنٹ۔ ایک یزیدیت کی موومنٹ تھی، ایک حسینیت کی موومنٹ۔ تو حسینیت کی موومنٹ تو آج بھی جاری ہے، بے شک، بھلے آپ حسین پر پابندی لگا دیں، بھلے آپ حسین پر پابندی لگا دیں، حسین پر آپ جتنی پابندیاں لگا دیں، حسین پر آپ جتنا ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کر دیں، حسین کو پھر آنا ہے، حسین کو پھر آنا ہے۔ وہ کہتے کہ حسین کا تو قتل ہوا ہی نہیں، حسین کو تو کربلا میں کچھ لوگوں نے محسوس کیا شاید مار دیا ہے، لیکن حسین تو آج بھی موجود ہے، حسینیت اور حسین تو آج بھی موجود ہے۔ یہ موومنٹ تو جاری رہے گی، موومنٹ ختم نہیں ہوگی۔ حسین ہمیشہ موومنٹ بناتا ہے، حسین ہمیشہ موومنٹ بناتا ہے، جو بھی حسین ہوتا ہے وہ موومنٹ بناتا ہے، تحریک بناتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی حسین ہوتا ہے وہ موومنٹ بناتا ہے، وہ تحریک بناتا ہے۔ آپ موومنٹ کو ختم نہیں کر سکتے، کچھ دنوں کے لیے پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن موومنٹ ختم نہیں ہوتی، موومنٹ جاری رہتی ہے، موومنٹ کو جاری رہنا ہے۔ لہٰذا آپ نے کربلا میں جانے سے پہلے مکہ میں، منی میں، ان مقامات پر آپ نے تقاریر کی، اور ان سب کاموں کے ذریعے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے جس میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ یزید کا اصلی چہرہ دکھایا جا سکے۔ یزید اس وقت کی ایک اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ تھی کہ جو در حقیقت مسلمانوں کے خلاف اٹھی تھی، اور اس اسٹیبلشمنٹ کو شامیوں کی حمایت حاصل تھی جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ مہاجر کون ہے اور انصار کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہیں مہاجروں کا پتہ ہی نہیں تھا، انہیں مہاجروں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ مہاجر ہوتا کیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے مہاجر، کیونکہ امام حسین بھی مہاجر کی اولاد تھے، امام حسین بھی مہاجروں کی اولاد تھے، اور خلافت تھی ہی مہاجروں کے درمیان، پہلا خلیفہ بھی مہاجر، دوسرا خلیفہ بھی مہاجر، تیسرا خلیفہ بھی مہاجر، چوتھا خلیفہ بھی مہاجر، اور ان کے بچے بھی مہاجر، اسی کہ وہ دین حق کے لیے ہجرت کر گئے تھے، تو یہ مہاجروں کو جانتے ہی نہیں تھے، اسی یہ یزید ایک اسٹیبلشمنٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ مہاجروں کے خلاف تھی،
اور اسی مہاجروں کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس اسٹیبلشمنٹ نے در حقیقت یہ کیا کہ ہر اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ جو اس دور میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذوالفقار کے ذریعے قتل ہوا تھا، کیونکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. اور وہ اسٹیبلشمنٹ مکے کی تھی. عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، یہ مکے کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اور اس مکے کی اسٹیبلشمنٹ کو حمزہ بن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب نے اپنی تلواروں کے ذریعے قتل کیا تھا. سبحان اللہ سبحان لہٰذا اس اسٹیبلشمنٹ کے جو بچے تھے وہ ان کے بچوں کے قاتل تھے. اللہ اللہ. آپ پوائنٹ کو سمجھے میرا؟ یہ میں کہاں اسٹیبلشمنٹ اور مہاجر سب لے آیا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو وہ در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ ہم تقاریر کریں اور ان تقاریر کے ذریعے جو ہمارے مقاصد ہیں ان مقصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یزید کے چہرے پر جو اسلام کا نقاب ہے اس نقاب کو کھینچ لیا جائے، وہ چہرہ دکھا دیا جائے کہ چہرہ دیکھا ہے، ہر چہرے پہ چہرہ ہے، ہر چہرے پہ ایک چہرہ ہے. تو انہوں نے عاشورہ کے قیام کا کوئی بھی جزو بغیر تدبیر کے پیش نہیں آیا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عاشورہ ایسے ہی ہو گیا ہے، نہیں جی، عاشورہ قائم ہوا ہے تدبیر کے ذریعے. تقدیر تو تھی شہری صاحب، تقدیر تو تھی، وہ تو لکھ دی گئی تھی. آپ ماشاءاللہ کھو گئے ان باتوں میں، کہاں اسٹیبلشمنٹ اور کہاں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کہلاتی ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی کہتے ہیں. جو زبردستی خلیفہ مقرر کرے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو جمہوری طریقے سے خلیفہ مقرر کرے وہ جمہوریت ہوتی ہے، اور جو زبردستی خلیفہ لے کر آئے اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ عبداللہ ابن ابی کی شکل میں مدینے میں بھی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ عتبہ کی شکل میں مکے میں بھی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ یزید کی شکل میں شام میں بھی تھی. اور ان سب کے خلاف حسینی موومنٹ چلی ہے، ان سب کے خلاف حسینی موومنٹ چلی ہے. حسینی موومنٹ کبھی علی کی شکل میں، کیونکہ آخر میں تو موومنٹ کا نام حسین ہی رہ جانا ہے نا، یہ علی موومنٹ کہلائے گی نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی موومنٹ نہیں ہے، محمدی موومنٹ نہیں ہے، محمدی دین ہے، محمدی دین ہے. علی محافظ ختم نبوت ہے، ابو بکر محافظ ختم نبوت ہے، عمر محافظ ختم نبوت ہے، عثمان محافظ ختم نبوت ہے. موومنٹ امام حسین کی ہے، کیونکہ یہ چلتی رہے گی. یہ ہر دور میں دو استعارے رہ جائیں گے، ایک استعارہ ہے یزید کا، ایک استعارہ ہے حسین کا. ایک موومنٹ یزید کی ہے، ایک موومنٹ حسین کی ہے. یزید کی موومنٹ اسٹیبلشمنٹ کی موومنٹ ہے، حسین کی موومنٹ حسینی موومنٹ ہے، جو قتل ہو کر بھی آج بھی حیات ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عاشورہ کا کوئی بھی جزو بغیر تدبیر کے نہیں تھا، یہاں تک کہ عاشور کی صبح بھی امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے درمیان جو ذمہ داریاں تقسیم کی تھیں وہ بھی ایک نظام کے تحت کی تھی. کربلا مدینے سے لے کر کربلا تک پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے. خط لکھنا، ملنا، لوگوں کو تیار کرنا، یزیدی چہرے پر سے نقاب الٹنا، یہ سارا ایک نظام ہے، اور نظام کے تحت کربلا آگے بڑھ رہی تھی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، پھر شہری اپنا کلام بھی پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حسینیت ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، اور تحریک کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے علم کی، حرفت کی، عقل کی، اور علم نافع کی. خالی علم کی نہیں، علم نافع کی. علم نافع اس کو کہتے ہیں کہ جو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے. جہلا کا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جاہلوں کو اس تحریک میں ہونا بھی نہیں چاہیے. لہذا امام علی مقام در علم سے نکلے تھے، اور در علم سے اس طرح نکلے تھے کہ مولائے کائنات علم کی میراث ہے. علم کی میراث بھی ہے اور حلم کی میراث بھی ہے. دنیا میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے ناظرین محترم اور حاضرین با تمکین کے
آپ عالم بھی ہوں اور حلیم بھی ہوں، کیونکہ علم اور حلم بڑے مشکل سے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء کی شان تو ہے، لیکن صحابہ میں بھی کوئی حلیم ہے، کوئی علیم ہے، کوئی علم رکھتا ہے، کوئی حلم رکھتا ہے، لیکن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علم بھی رکھتے تھے اور حلم بھی رکھتے تھے۔ علم ایسے رکھتے تھے کہ وہ چاہتے تو سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کے بے کے نقطے سے 70 اونٹ بھر کے رکھ دیتے اس کی تفسیر سے، اور حلم اتنا تھا کہ عمرو بن عبد ود آپ اس کی سینے پہ بیٹھ جاؤ معاذ اللہ تھوک دے تو آپ اس سینے سے اتر جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ میرا حلم اب یہ کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا تو اپنی ذات کے لیے کروں گا، اللہ کے لیے نہیں کروں گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو امام حسین کے پاس وراثت میں علم بھی آیا تھا اور حلم بھی آیا تھا، بے شک امام حسن کے پاس علم بھی آیا تھا اور حلم بھی آیا تھا۔ کچھ لوگ امام حسن کو کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی تو غلط کی، میں کہتا ہوں وہ رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرا یہ نواسا، میرا یہ بیٹا امت کے درمیان صلح کرائے گا۔ واہ رسول کی بات کا انکار کرنے والے رسول کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ والا بیٹا اپنا سر کٹائے گا۔ رسول کے دونوں بچوں نے نبی کی سری اور جہری شہادت کی۔ اللہ رسول اللہ بس شہادت رسول اللہ کو نہیں ملی، لیکن ان بچوں کی وجہ سے وہ شہادت بھی مل گئی، سری شہادت، جہری شہادت، دونوں شہادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ اس کا نشان ہے۔ تو میں یہ پھر آپ سے کہہ دوں کہ موومنٹ اور تحریک یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ آج بھی دنیا میں بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، کشمیر کی موومنٹ ہے، فلسطین کی موومنٹ ہے، اب اور بھی بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں۔ وہ تحریکیں خون مانگتی ہیں، وہ تحریکیں جبر و استبداد کے سامنے استقامت مانگتی ہیں، وہ تحریکیں جنگ کے دوران اپنوں کا لہو بہتا ہوا دیکھتی ہیں، لیکن اگر وہ تحریکیں ختم ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ظلم جیت گیا، مظلومیت ہار گئی۔ لیکن مظلومیت کبھی ہارتی نہیں ہے، تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ مظلومیت کو کچھ دیر کے لیے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ مظلوم کائنات میں آپ کو، بلکہ کائنات کی بات چھوڑیے، دنیا میں اگر آپ اس وقت مظلومیت کی تعریف دیکھیں تو آپ کو کشمیر سے مظلومیت کی آوازیں سنائی دیں گی، آپ کو فلسطین کی دیواروں سے مظلومیت کی آوازیں سنائی دیں گی، آپ کو مشرق وسطیٰ میں کچھ ممالک ایسے ہیں وہاں سے آپ کو مظلومیت کی آوازیں سنائی دیں گی، آپ کو اسی طرح سے افریقہ کے وسطی افریقہ کے جو ممالک ہیں وہاں سے آپ کو مظلومیت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ یہ ساری مظلومیت کی تحریکیں ہیں، اور ان تحریکوں کا محور و مرکز و منبع ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے ذات امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے لڑنا سکھایا ہے، بلکہ میں کہوں گا انہوں نے بولنا سکھایا ہے، انہوں نے زبان عطا کی ہے ان تحریکوں۔ اب ان تحریکوں میں خواتین کا بھی کردار ہے، خواتین کے کردار سے استفادہ کیا گیا ہے، لیکن استفادہ کیا کیا گیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تو ہمارے جناب شہریار طارق صاحب منقبت پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یا تو اگلی نشست میں یا اگر موقع ملا تو یہیں سے ہم آغاز کر دیں گے کہ خواتین کا کردار ان تحریکوں میں کیا رہا، اور آج بھی موجود ہے۔ آج بھی خواتین کی وجہ سے کئی تحریکیں عروج پر ہیں، خواتین ان تحریکوں میں آگے آگے رہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی تحریک میں بھی، جو اسلام کی بنیاد، اسلام میں بھی ایک موومنٹ ہے، مگر وہ چونکہ دین میں تبدیل ہو گیا، اب موومنٹ نہیں رہا، اب اسلام موومنٹ نہیں ہے، اب اسلام دائرہ ہے، جو اس میں آ گیا بچ گیا، جو نکل گیا وہ فارغ۔ اب اس کو موومنٹ نہیں کہیں گے۔ موومنٹ اس وقت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے، اس وقت اس موومنٹ کا سہارا تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت ام سلیم، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت صفیہ بنت حیی اخطب، کئی خواتین ہیں جو اس تحریک کا حصہ تھیں، حرام الدستہ تھیں۔ خود رسول اللہ کی بیٹیاں حضرت زینب،
حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام، یہ ساری خواتین اس تحریک کے اندر شامل تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک میں خواتین سے کیسے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جناب شہریار طارق۔ بقائے دین خدا کربلا سے آتی ہے، یزیدیت کو قضا کربلا سے آتی ہے، حسین مجھ سے ہے اور حسین سے میں ہوں، حسین مجھ سے ہے اور حسین سے میں ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، حسین منی وانا من الحسین۔ صدائے صلی اللہ کربلا سے آتی ہے، کرو تلاوت سجدے کرو ہزار، مگر ایمان کی یہ عطا کربلا سے آتی ہے۔ ہمیں بیماریاں کیا کیا جہاں سے ملتی ہیں، واہ 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 واہ، مگر یہ خاک شفا کربلا سے آتی ہے۔ کربلا سے آتی ہے۔ پہنچ نہ پایا جو آل رسول کے لب تک، کہ پانی کو بھی حیا کربلا سے آتی ہے۔ کربلا واہ واہ۔ سے آتی ہے۔ میں ان کی مدح کروں حیثیت نہیں شعری، شہری، واہ 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 واہ۔ میں ان کی مدح کروں حیثیت نہیں شعری، کہ عشق کی یہ عطا کربلا وہیں سے آتی ہے، سے وہیں سے آتی ہے۔ بے شک وہیں سے آتی ہے۔ کچھ ذکر کرتے ہیں، کچھ بلا وجہ بحث کرتے ہیں۔ کچھ کا کام ہوتا ہے بحث کرنا، کچھ کا کام ہوتا ہے ذکر کرنا۔ بحث کرنے والے صرف اور صرف بحث کرتے ہوئے حوالے ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، ذکر کرنے والے ذکر کر جاتے ہیں، ذکر کرنے والے ذکر کر جاتے ہیں اور ان کو خوش کر جاتے ہیں جن کا ذکر کرنا ہے۔ حوالے ڈھونڈنے والے حوالے ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور حوالہ کیس میں پکڑے جاتے ہیں۔ ان کو صرف حوالے ہی ڈھونڈنے ہیں۔ ہمارا حوالہ مصطفیٰ ہے، ہمارا حوالہ کربلا ہے، ہمارا حوالہ حسینیت ہے، ہمارا ایک ہی حوالہ ہے، ہم انہی کے حوالے ہیں۔ ہمارا ایک ہی حوالہ ہے، ہم انہی کے حوالے ہیں۔ جو حوالے تلاش کرتے رہتے ہیں وہ پھر حوالے ہی تلاش کرتے رہے، وہ پھر کسی اور کے حوالے ہیں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی چینل پر اسی گفتگو کے ساتھ کہ حق کی فتح کربلا، دروس کربلا اور دروس کربلا میں خواتین کے کردار کا سے کیا استفادہ کیا گیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔